یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارا کام کہاں چل رہا ہے اور آپ کو کرنا کیا ہے۔ ساری تفصیلات نیچے دی جا رہی ہیں، واٹس ایپ پر میسیج کریں یا کال کریں تو آپ کو تفصیلات بھیج دی جائیں گی۔ ساری تفصیلات ہمارے پرائم ٹائم میں بھی پیش کی جاتی ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی، پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ یو پی کے سنبھل کے سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ شفیق الرحمان برق نے اپنی ہی پارٹی پر بڑا حملہ بولا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ سماجوادی پارٹی کے کام سے قطعی مطمئن نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ سماجوادی پارٹی مسلمانوں کا کوئی کام نہیں کر رہی۔ واضح رہے کہ رکن پارلیمنٹ شفیق الرحمان برق اپنے بیانات کی وجہ سے سرخی میں رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ یو پی میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کام تو کر رہے ہیں، لیکن اپنے حساب سے اس وجہ سے یو پی میں مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ ناظرین، ادھر دہلی ہائی کورٹ نے شادی سے پہلے رشتہ بنانے سے متعلق ایک معاملے میں اہم تبصرہ کیا ہے۔ دہلی ہائی کورٹ نے کہا کہ اگر شادی کا سچا وعدہ کر کے سیکس کیا جائے اور بعد میں کسی وجہ سے شادی ممکن نہ ہو تو اسے ریپ نہیں کہا جا سکتا۔ دہلی ہائی کورٹ نے تبصرہ ایک ایسے کیس کی سماعت کے دوران کیا جس میں ایک مرد اور ایک عورت طویل عرصے سے ریلیشن شپ میں تھے اور ان کی منگنی ہو گئی تھی، لیکن کسی وجہ سے ان کی شادی نہ ہو سکی اور رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ ناظرین گرامی، ادھر بی جے پی مذہبی جنون کو لے کر کے سامنے بیان آیا ہے۔ ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی مہنگائی سے عوام پریشان ہے اور ملک کے مختلف حصوں سے مساجد سے دی جانے والی اذان پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان مسائل پر کانگریس کی سینئر رہنما طارق انور نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بی جے پی جانتی ہے کہ جب تک مذہبی جنون پیدا نہیں ہوتا وہ انتخابات نہیں جیت سکتی، اور اگر عوام انہی میں الجھے رہیں گے تو بنیادی سوالات نہیں اٹھا سکیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2014 سے ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں، جب بھی ریاستی انتخابات ہوتے ہیں یا عام انتخابات ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ سامنے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دو فرقوں کے درمیان تناؤ پیدا ہو جائے، پولرائزیشن ہو جائے، اس کا سیاسی فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ناظرین، ادھر سری لنکا اس وقت زبردست معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ سبھی چیزوں کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں۔ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں اور خوردنی اشیاء کی خریداری لوگوں کے لیے محال ہے۔ آلو، پیاز، مچھلی وغیرہ کی قیمت ایک ہفتے پہلے جتنی تھی، موجودہ وقت میں اس سے 4 گنا زیادہ قیمت پر فروخت ہو رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت سری لنکا میں مچھلی کی قیمت 1000 روپے کلو ہے۔ اسی طرح آلو کی قیمت 240، پیاز کی قیمت 260 اور لیمو کی قیمت 500 روپے ہو چکی ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو لیمو کی قیمت سری لنکا کے مقابلے ہندوستان میں زیادہ ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ ہندوستان کا 1 روپیہ سری لنکا کے 4 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ یعنی لیمو اگر سری لنکا میں 500 روپے کلو مل رہا ہے تو یہ ہندوستانی روپے میں 125 روپے بیٹھتا ہے۔ چونکہ ہندوستان میں اس وقت لیمو کی قیمت 350 روپے کلو ہے، تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں بھی مہنگائی اپنے عروج پر آ چکی ہے۔ ناظرین گرامی، ہماچل پردیش میں عام آدمی پارٹی کو زبردست جھٹکا لگا ہے۔ ہماچل پردیش میں عام آدمی پارٹی کے ریاستی صدر اروند کیجریوال کے روڈ شو کے 2 دن بعد پارٹی کے کئی رہنماؤں کے ساتھ بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں۔ سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ ہماچل پردیش میں انتخابات سے پہلے عام آدمی پارٹی کا صفایا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے ہماچل پردیش کے صدر انوپ کیسری، تنظیم کے جنرل سیکریٹری ستیش ٹھاکر اور اونا کے صدر اقبال سنگھ کو رات دیر گئے بھارتیہ جنتا پارٹی میں انوراگ ٹھاکر نے دہلی میں ان کی رہائش گاہ پر قومی صدر جے پی نڈا کی موجودگی میں شامل کیا تھا۔ ناظرین، انتخابی کمیشن نے سپریم کورٹ میں بتایا کہ مفت کی چیزیں تقسیم کرنے کا وعدہ کرنے والی پارٹیوں کی منظوری رد نہیں کر سکتا۔ کمیشن کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا اس کے حلقے اختیار میں آتا ہی نہیں۔ ایک عرضی پر عدالت میں داخل جواب میں کمیشن نے یہ بھی کہا کہ کسی حکومت کی پالیسی کیا ہوگی اسے الیکشن کمیشن کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اگر ایسے اعلانات کو پورا کرنے سے کسی ریاست کی معاشی حالت بگڑتی ہے تو اس پر ریاستی عوام کا فیصلہ لینا ہی مناسب ہے۔
ناظرین، اتر پردیش قانون ساز اسمبلی ایوان بالا کی قانون ساز کونسل کی 35 مقامی اتھارٹی علاقوں کی 36 نشستوں کے لیے ہونے والی انتخابی میں آج 27 نشستوں پر ووٹنگ شروع ہو گئی۔ 9 نشستوں پر صرف ایک امیدوار ہونے کی وجہ سے ووٹنگ کی نوبت نہیں آئی۔ الیکشن کمیشن نے پہلے سے طے شدہ وقت کے مطابق ہفتے کی صبح 8 بجے پولنگ شروع کرنے کی اطلاع دی تھی۔ ناظرین گرامی، ممبئی مہاراشٹر سماجوادی پارٹی لیڈر رکن اسمبلی ابو عاصم آزمی نے مہاراشٹر نو نرمان سینا MNS چیف راج ٹھاکرے کے خلاف سخت قدم اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سماجوادی پارٹی کے رکن اسمبلی ابو عاصم آزمی نے کہا کہ راج ٹھاکرے اپنے متنازع بیانات سے معاشرے میں شرانگیزی اور نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ راج ٹھاکرے کے خلاف مقدمات درج کیا جانا چاہیے۔ ناظرین، مدھیہ پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ کمل ناتھ نے سیدھی میں مبینہ طور پر میڈیا سے وابستہ لوگوں کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی تصویر کو انتہائی شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں جس طرح کا سیاسی دباؤ سامنے آ رہا ہے اس کی اعلیٰ سطحی انکوائری ہونی چاہیے۔ کمل ناتھ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ جو تصویریں سامنے آئیں وہ انتہائی شرمناک ہیں۔ جس قسم کا سیاسی دباؤ سامنے آ رہا ہے اس کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات ہو۔ اس معاملے میں کی گئی کارروائی کو ناقابل قرار دیتے انہوں نے کہا کہ ذمہ داروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ ناظرین، حکومت ہند نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے جماعت الدعویٰ کے لیڈر کہلائے جانے والے سعید کے بیٹے طلحہ سعید کو ہندوستان کے خلاف سازش تیار کرنے اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کو انجام دینے کے لیے نوجوانوں کو اسلحہ اٹھانے کی ترغیب دینے کے سبب دہشت گرد قرار دیا ہے۔ مرکز کے ذریعے جاری ایک حکم میں بتایا گیا کہ طلحہ سعید پاکستان بھر میں لشکر طیبہ کے مختلف مراکز کا دورہ کر رہا ہے اور اپنی تقاریر و پیغامات میں دیگر مغربی ممالک میں ہندوستان، اسرائیل، امریکہ اور ہندوستانی مفادات کے خلاف جہاد کی تشہیر کرتا ہے۔ ناظرین، ادھر پاکستان میں عمران خان کے خلاف لائی گئی عدم اعتماد کی تحریک پر پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی، وہیں دوسری طرف مریم نواز شریف نے ہفتے کے روز عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو سبوتاژ کرنے اور اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نواز یا PMLN کی رہنما مریم نواز نے ٹویٹ کیا، ایک شخص جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے اسے غصے میں تباہی پھیلانے اور پورے قوم کو کمزور کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اس کو وزیر اعظم یا سابق وزیر اعظم کے طور پر نہیں مانا جانا چاہیے۔ ناظرین گرامی، ادھر سعودی عرب نے امسال سعادت حج کے لیے اندرون و بیرون ملک سے 10 لاکھ افراد کو آنے کی اجازت دے دی ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق رواں سال 65 برس سے کم عمر افراد کو حج کرنے کی اجازت ہوگی، جبکہ عازمین کے لیے سعودی حکومت کی منظور شدہ کورونا ویکسین لگوانا لازمی ہوگا۔ خیال رہے کہ وبا کے باعث گزشتہ 2 برسوں میں عازمین حج کی تعداد کم کر دی گئی تھی۔ ناظرین، ادھر مشیر اطلاعات فخر الدین آلتون نے ترکی کے عالمی اور خطے کے بحرانوں کے حل میں اٹھائے گئے اقدامات پر توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی اب آزاد قوتوں کی جانب سے کھیلے گئے کھیلوں کا ایک اداکار بننے کے بجائے بذات خود کھیل بنانے والا ملک بن چکا ہے۔ اسٹار اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے آلتون نے کہا کہ ترکی اب وہ ملک نہیں جو تسلط پسند طاقتوں کے قائم کردہ کھیل میں کردار ادا کرتا ہے، بلکہ اب وہ ایک گیم میکر ہے۔ ناظرین، کینیا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 9 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کینیا کی پریس میں چھپنے والی خبر کے مطابق مسلح افراد نے رات کے وقت آسیولو کے علاقے میں شہریوں پر حملہ کیا۔ اعلان کیا گیا ہے کہ اس حملے میں 9 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین، امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے اعلان کیا ہے کہ سلوواکیہ نے یوکرین کو اپنا واحد S-300 فضائی دفاعی نظام دینے کے بعد امریکہ نے یورپ میں پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم میں سے ایک کو سلوواکیہ میں تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ آسٹن نے کہا، میں یوکرین کو ایک اہم فضائی دفاعی صلاحیت کے ساتھ S-300 فضائی دفاعی نظام دینے میں سلوواک حکومت کی سخاوت کی تعریف کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، ادھر برکینا فاسو علاقے سینٹر نوڈ میں دہشت گرد حملے میں 12 فوجی اپنے جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ فوج نے اعلان کیا ہے کہ سان ماتنگا تحصیل میں متعین فوجی دستوں کو دہشت گرد جتوں نے نشانہ بنایا۔ حملے میں 12 فوجی اور فوج میں رضاکارانہ خدمات ادا کرنے والے 4 شہری ہلاک، جبکہ 21 فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ ناظرین، یمنی فوج نے اعلان کیا کہ ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے ایک دن میں 108 مرتبہ اقوام متحدہ کی طرف سے اعلان کردہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ یمنی فوج کی انفارمیشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ تحریر بیان میں کہا کہ حوثیوں نے جنگ بندی کے 6 دن تعاز، حجہ، الحدید، معارب، سیف اور دالی محاذوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو،
وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی